متکبرانہ رویے سے اور ناپسندیدہ رویوں سے میں آپ کو بغیر نام لیے بتا سکتا ہوں کہ ایک دوست ملک سے ہم نے $1 ارب کا قرضہ مانگا، اور یہ بات میں سنائی نہیں کر رہا، وہاں کے جو اکابرین ہیں انہوں نے خود بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فوراً فیصلہ کیا کہ $0.5 بلین پاکستان کو دے دیتے ہیں۔ مگر شہباز شریف صاحب، آپ کے ملک سے جواب آیا کہ واپس رکھو یہ $0.5 بلین، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب بتائیے، ایک آپ مانگ رہے ہیں، اوپر سے آپ اکڑ رہے ہیں، یعنی یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ ایک آپ مانگ رہے ہیں، اوپر سے آپ اپنا اکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ عمدہ گفتگو اس کے اوپر جو کی ہے ہمارے وزیر خزانہ نے، پلاننگ منسٹر نے اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے، میں اس کو دہراؤں گا نہیں کہ وہ وقت کا ضیاع ہوگا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارا یہ سفر فرام ڈیفالٹ ٹو ڈیولپمنٹ اینڈ فرام اسٹیبل اکانومی ٹو اسٹرانگ اکانومی، اس میں بے پناہ مراحل آئے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کون نہیں جانتا کہ 2023 میں یہاں پر میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کروں گا جس سے کہ آج کی اس شاندار مجلس میں رائے تقسیم ہو، لیکن صرف حقائق بیان کرنے کی حد تک یہ کہوں گا کہ جب 2023 میں IMF کے پروگرام کے لیے ہم سرتوڑ کوشش کر رہے تھے، اور یہ کون نہیں جانتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، اور اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے میری قیادت، میرے لیڈر محمد نواز شریف، میری پارٹی اور کولیشن حکومت کے تمام زعماء اور پارٹیز نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سیاست کو قومی مفاد کی خاطر قربان کر دیں گے، اور ہم سیاست نہیں، ریاست کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، اور نتیجے میں جو بھی حالات ہوں گے اس کا ہم مقابلہ کریں گے، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی اس بارے میں تشویش نہیں ہوگی۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ IMF کے پروگرام کو نہ ہونے کے لیے خطوط لکھے گئے تھے IMF کو، اور یہ بات ریکارڈ کی ہے کہ یہ پروگرام نہ کیا جائے، اور اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس مالک کو منظور تھا، اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے جون کے تیسرے چوتھے ہفتے میں IMF کا پروگرام پیرس میں ایک اصولی منظوری ہوئی، IMF کی MD وہاں پر موجود تھیں، اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری۔ پچھلے 9 ماہ میں یہ نہ میرا کمال ہے نہ کسی اور کا، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، پاکستان کے عوام کی دعائیں اور عام آدمی کی بے پناہ قربانیاں، جنہوں نے صبر اور تحمل سے 38%
महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। कारोबारी हजरात ने 22% जो हमारा प्राइमरी रेट था उसको देखकर वो खौफजदा थे। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे वो इंतहाई महदूद थे। और दूसरे हवालों से बात की जा सकती है। मुख्तसरन ये कि हमें एक और IMF का प्रोग्राम मजबूरन लेना पड़ा और उसके लिए वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों ने भरपूर ताउन किया कि उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। और IMF का प्रोग्राम इस तरह मंजूर हुआ। और मेरी ये दुआ है और मैंने ये कहा भी है कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। और इसकी मिसालें मौजूद हैं, हमसाया ममालिक में मौजूद हैं जिन्होंने 90 की दहाई के बाद दोबारा IMF की तरफ मुड़ के नहीं देखा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल दिए हैं। ये काबिल तरीन लोग इस हॉल में जो मौजूद हैं, करोड़ों लोग पूरे मुल्क में बसते हैं जो बड़े ज़हीन फ़तीन, बड़े काबिल अजीम पाकिस्तानी, शबाना रोज़ मेहनत करने वाले, जिनमें सियासतदान हैं, जिनमें बैंकर्स हैं, जिनमें हमारे सरमायाकार हैं, हमारे एकेडमिया के एक्सपर्ट्स हैं, हमारे प्रोफेशनल्स हैं। और दर्जा बदर्जा पूरे मुल्क में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। कुदरती वसाइल से पाकिस्तान माला माला है, कोई कमी नहीं। मगर सोचने की बात यह है कि हमें IMF का प्रोग्राम एक बार फिर क्यों लेना पड़ा। मैं सिर्फ चंद मोटे मोटे जो इंडिकेटर्स आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये बात आपने भी अखबार में पढ़ी कि पिछले एक दिहाई में हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, एक दिहाई में उन्होंने 6 खरब रुपए के नुकसानात किए। 6 खरब रुपए, आप अंदाज़ा फरमाएं। आप देखें कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम क्या है कि हमें उनसे $7 बिलियन कर्ज में मिल रहे हैं, कर्ज में, ताकि स्टेबिलिटी आए, इस्तेहकाम आए और हम बाकी जो मदाद में हम अपना हक अदा करें और पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ जाए। तो मैं समझता हूं कि ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि अगर 6 खरब रुपए के नुकसानात बर्दाश्त किए इस गरीब कौम ने खून पसीने की कमाई से, जो कि बिल्कुल दरिया बुर्द हो गए, तो फिर आप इसके ऊपर क्या कहेंगे। अगर बिजली 4 खरब रुपए की बने और उसको आप 2 खरब में बेचें, तो ये 2 खरब का जो डेफिसिट है वो आप किसके खाते में डालेंगे। अगर 77 साल में जो खरबों रुपए की जो करप्शन हुई और हमारी महसूलात का एक फ्रैक्शन भी हमें ना मिल सका, और वजूहात से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, तो कर्ज़ नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा। ये वो वजूहात हैं इंतहाई काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है। अपने रास्ते को जो कि मुतय्यन किया गया था हज़रत कायद आज़म की फरमुदात और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, तो आज पाकिस्तान
قرضوں کو بوجھ تلے دبا نہ ہوتا، بلکہ اقوام عالم میں سر فخر سے اٹھا کر چلتا۔ آج پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کو پہیے کو گھمانے کے لیے، جس طرح فائنانس منسٹر اور پلاننگ منسٹر نے بات کی، جو وسائل چاہیے وہ وسائل موجود ہوتے۔ آج دنیا کی کوئی بھی قوم آپ لے لیں تو ان کی جو پاپولیشن ہے وہاں پر نوجوان ان کا موونگ انجن ہے۔ یہ وسائل اگر ہمارے پاس آج ہوتے تو پاکستان کے نوجوان نسل آج پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا بہترین تعلیم اور زیور تعلیم کے حوالے سے۔ لیکن یہ ہیں وہ چیلنجز جس کی وجہ سے ہماری معیشت بھی، جس طرح آپ نے خود دیکھ لیا کہ ان ممالک سے کہیں آگے تھی 60 اور 70 کی دہائی میں، اور آج ہم کتنا پیچھے چلے گئے ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو لان تان اور ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک سیلف انٹروسپیکشن، اپنے گریبان میں جھانک کر ایک آنےسٹ تجزیہ وہی قوموں کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ماضی میں جو نقصانات ہوئے، ماضی میں جو خرابیاں اور کمزوریاں ہوئیں، ان کو ہم سامنے رکھ کر پوری قوم یکجاں دو قالب ہو کر اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے آئندہ جو سفر اختیار کرنا ہے، وہ جس طرح یہاں پر حضرت اقبال اور قائد اعظم کی فرمودات کی آخری سلائیڈ آپ نے دیکھی کہ کام کام اور کام، محنت محنت اور محنت، تو میں بلا خوف تردید آپ کو کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وہ پھر وقت دور نہیں، وہ دن دور نہیں جب پاکستان اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا۔ لیکن اس طرح نہیں کہ بزنس ایز یوزول، ہمیں بالکل راستہ بدلنا ہوگا اور ہمیں بالکل ایک نئی طرح اختیار کرنی ہوگی۔ میں آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ کس طرح ماضی میں ہم یا ماضی قریب میں ہم دنیا میں ہم بالکل آلموسٹ آئسولیٹڈ ہو گئے، متکبرانہ رویے سے اور ناپسندیدہ رویوں سے۔ میں آپ کو بغیر نام لیے بتا سکتا ہوں کہ ایک دوست ملک سے ہم نے $1 ارب کا قرضہ مانگا، اور یہ بات میں سنائی نہیں کر رہا، وہاں کے جو اکابرین ہیں مجھے انہوں نے خود بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فوراً فیصلہ کیا کہ $500 بلین پاکستان کو دے دیتے ہیں۔ مگر شہباز شریف صاحب، آپ کے ملک سے جواب آیا کہ واپس رکھو یہ $500 بلین، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب بتائیے، ایک آپ مانگ رہے ہیں، اوپر سے آپ اکڑ رہے ہیں، یعنی یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ ایک آپ مانگ رہے ہیں، اوپر سے آپ اپنا اکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے۔